بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام عبداللہ رضی اللہ عنہا دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفے کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آئے تو اس قبیلے جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زدام کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گن آنے لگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ شعر کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی، ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور اس کے سوا دوسری صورت بھی مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ بنو تمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو تمامہ، بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنایت فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمامہ نے بشارت قبول نہیں کی، یمن والو تم قبول کر لو۔ وہ بولے ہم نے قبول کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں ہیں، جدھر سے شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جہاں اہل یمن آ گئے ہیں، ان کے دل کے پردے باریک، دل نرم ہوتے ہیں، ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن کی اچھی ہے، اور فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہوتا ہے، اور اطمینان اور سہولت بکری والوں میں ہے۔ اور غندار نے بیان کیا اس حدیث کو شبہ سے ان سے سلیمان نے، انہوں نے ذاکون سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمن کا ہے اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے، اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کونا نمودار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رقیق قلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں خباب بن ارطا رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا یہ نوجوان لوگ جو تمہارے شاگرد ہیں اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لیے کہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، علقمہ تم پڑھو۔ زید بن حرجہ کے بھائی بولے، آپ علقمہ سے تلاوت قرآن کے لیے فرماتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی۔ خیر، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ مریم کی 50ویں آیت پڑھ کر سنائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہو کیسا پڑھتا ہے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت خوب پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں علقمہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو کہا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انگوٹھی اتار دی۔ اس حدیث کو غندار نے شبہ سے روایت کیا ہے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قبیلہ دوست تو تباہ ہوا، اس نے نافرمانی اور انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے جہاں لے آ۔ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو راستے میں نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ: کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات، خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات، اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی۔ ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
ابو ہریرہ یہ ہے تمہارا غلام۔ میں نے کہا اللہ کے لیے میں نے اس کو اب آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔